بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن نے میری زندگی میں کیا تبدیلی لائی؟ پہلے صرف علماء سے سنا تھا کہ قرآن انسانی زندگی میں انقلاب برپا کرتا ہے، جینے کا ایک نیا انداز اور ڈھنگ دیتا ہے، لیکن شکر اس اللہ کا جس نے زندگی میں موقع دے دیا اس بات کو خود محسوس کرنے کا۔ مجھے مدرسے کی زندگی میں کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن جب سے قرآن میں تدبر کیا اور اس کو ہدایت کی نیت سے پڑھنا شروع کیا تو اپنے اندر چند تبدیلیاں دیکھتا ہوں۔ یہاں ان میں سے کچھ کا ذکر کیا جاتا ہوں۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی پہلی آیت میں فرمایا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو انسان قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لے اس کی زندگی سے بھی ٹیڑھ پن نکل جاتا ہے اور ایک ٹریک پر چلنے لگ جاتا ہے۔ میں اپنی زندگی کے ٹیڑھ پنوں اور خامیوں کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، ان میں اب کافی حد تک کمی آ چکی ہے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کہیں کجی نظر آ رہی ہے تو قرآن پڑھیں، کجی کو ختم کر دے گا۔ نمبر 2، ہر چیز میں ہدایت کا پہلو تلاش کرنے لگ گیا ہوں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کہا۔ جب ایک چیز خود سراسر ہدایت ہے تو اگر آپ اس کی صحبت میں آ جائیں تو کیوں نہیں ہدایت کے متلاشی بنیں گے۔ قرآن نے سمجھایا کہ انسانی زندگی میں سب سے اہم چیز ہدایت ہے، اور یہ بڑھتی بھی ہے، کم بھی ہوتی ہے۔ جو ہدایت کے جتنے اعلیٰ درجے کی طرف سفر کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ دنیا سے مختلف دیکھتا ہے۔ نمبر 3، میں اللہ کو مانتا تھا لیکن جانتا نہیں تھا۔ قرآن نے مجھے اللہ کی معرفت دی اور بتایا کہ اگر تم اپنے رب کی تلاش میں ہو تو صراط مستقیم پر تمہارا رب تمہیں ملے گا۔ ان ربی اعلیٰ صراط مستقیم، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ملتا ہے۔ اس لیے تو ہم سے روزانہ کئی بار نماز میں صراط مستقیم کی ہدایت کا سوال کروایا جاتا ہے، تاکہ صراط مستقیم یعنی قرآن پر چل کر کے ہمیں ہمارا رب مل جائے۔ واقعی قرآن کا الحمد سے والناس تک ہر جملہ رب کی معرفت دیتا ہے اور دل میں اس کی محبت کا نور اتارتا ہے۔ نمبر 4، تنقید سے دور ہو چکا ہوں۔ پہلے فیس بک وغیرہ پر گھنٹوں تنقید پر مبنی کمنٹس کرتا تھا۔ کسی کو دندان شکن جواب دینا ہے تو کسی کا منہ توڑنا ہے تو کسی کو غصے میں بے نقط سنانی ہے، لیکن اب طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہو چکا ہے۔ پورا 1 سال ہو گیا کہ میں نے کسی کی پوسٹ پر تنقیدی کمنٹ نہیں کیا۔ اگر کسی کی بات اچھی نہیں لگی تو کوشش کی ہے کہ اس کو مثبت انداز میں بات سمجھائی جائے، اگر مان لے تو ٹھیک ورنہ آگے بڑھ جائیں۔ یہ چیز اس آیت نے پیدا کی ہے، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا۔ اصحاب کہف کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو۔ اور دوسری آیت ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہر انسان ہر مسئلے میں اپنا ایک رجحان رکھتا ہے جو مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے۔ میں رائے دوں گا اور پھر نیکی کے کام کرنے کے لیے آگے بڑھ جاؤں گا۔ نمبر 5، سیاسی، مذہبی، مسلکی، گروہی، فروعی اختلافات سے جان چھوٹ چکی ہے۔ قرآن نے بتایا کہ تمہارا وقت بہت قیمتی ہے، اسے ایسے چیزوں میں لگاؤ کہ خود تمہیں بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی۔ اختلافات میں پڑو گے تو پوری زندگی تو دوسرے کو نیچا دکھاتے رہو گے۔ تمہارا مقصد عالمی ہے اور پورا عالم جس کا مقصد ہو اس کو چھوٹے مسائل میں الجھنا جچتا نہیں ہے۔ تمہیں جو دین دیا گیا ہے وہ عالمی ہے، اور اس وقت انسانیت آگ کے گڑھے کے جس کنارے پر کھڑی ہے وہاں سے واپس آنے کے لیے اس کے لیے آخری امید صرف اور صرف قرآن اور صاحب قرآن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلک سے بالا تر ہو کر کے صرف دین کی طرف لوگوں کو لانے کی کوشش کرو۔ نمبر 6، قرآن نے نا امیدی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ میرے لیے تو قرآن کا ایک جملہ ہی کافی ہو گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو والد سے دور ہوئے 40 سال گزر چکے ہیں۔ ایسے میں اچانک خبر ملتی ہے کہ آپ کے ایک دوسرے بیٹے بنیامین کو بھی مصر میں جیل میں بند کر دیا گیا۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ میرے پاس ان سب کو لے آئے گا۔ سبحان اللہ، کیا ہی امید افزا جملہ ہے اور کس قدر رب سے اچھے گمان کا پتہ دیتا ہے۔ نمبر 7، کسی سے اپنا موازنہ نہیں کرتا۔ میں پہلے جس شخص کو مال و دولت، رہن سہن، پروٹوکول، بڑے عہدے اور اسٹیٹس کے کسی فیلڈ میں ایکسپرٹ دیکھتا تو مقابلہ کرنے لگ جاتا کہ میں ایسا کیوں نہیں بنتا، لیکن قرآن نے ایک جملے میں میرا مسئلہ حل کر دیا، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار۔
ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے، یعنی جو مال، علم، ہنر اور دیگر چیزیں آپ کو دی گئی ہیں وہ آپ کا حصہ تھیں، اور جو آپ کے مقابل کو دی گئی وہ اس کا حصہ تھیں۔ جب وہ تمہیں مل نہیں سکتی تو پھر موازنہ کر کے کیوں زندگی کا سکون ختم کرتے ہو؟ اپنی دنیا بساؤ، چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اپنے خواب دیکھو چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو، اپنی ہمت کے بقدر کام کرو چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔